بجٹ کو بنانے کے لیے بالکل ہی نظام جو ہے یا طریقہ کار جو ہے اس کو بدلنا پڑے گا. آپ 12,900 کا بجٹ تو اچیو کر نہیں پا رہے, اس میں آپ کی 9% کم کلیکشن کا چانس. اب آپ 14,300 کیسے کریں گے؟ کہ پاکستان کی بجٹ میکنگ کا پرانا طریقہ یہ تھا کہ لاسٹ ایئرز بجٹ پلس 15% از اکول ٹو دس ایئرز بجٹ. پچھلے 20 سال سے ایڈوکیٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان کو صرف 16 منسٹرز کی ضرورت ہے. ارے بھائی, آپ کا کام ہی نہیں ہے چلانا ادارے, گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. گورنمنٹ کا کام ہے فیسیلیٹیٹ کریں اور ریگولیٹ کریں. ہر ایم این اے کو 3.5 کروڑ روپیہ کم از کم ملتا ہے. یہ جب 57% آپ صوبوں کو دیتے ہیں, صوبے جو ہیں وہ تو اتنے امیر ہو گئے ہیں اور ان کا صرف ایک کام ہے, وہ ہے اسپینڈنگ. کوئی صوبہ جو ایئر لائن بنا رہا ہے, کوئی بلٹ ٹرین بنا رہا ہے, کوئی انڈر گراؤنڈ ٹرین بنا رہا ہے. آخر یہ آدھا پاکستان جو ہے وہ ٹیکس کیوں نہیں دینا چاہتا؟ اور اس کی سب سے نمبر 1 اور سب سے ہیوی وجہ یہ, وہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کا نام ہے FBR. ایلون مسک صاحب جو ہیں انہوں نے تو چھوڑ دیا سارا حکومت کا کاروبار. جو کمپنی ٹیسلا گاڑیاں بنانے والوں کا, وہ بھی بڑا پریشر تھا. دیکھیں, ایز اے بزنس مین تو اس نے چھکا مارا ہے, اور وہ چھکا بھی اسٹیڈیم سے باہر گیا کیونکہ اس نے اپنی ساری ٹیم وہاں پہ ایڈجسٹ کی ہے. ایلون مسک کو جس لیول کا وہ بزنس کر رہا ہے, اس کو جس طرح کے گورنمنٹ کے اندر کانٹیکٹ چاہیے تھے وہ تو اس کو مل گئے ہیں. اسے پتا تھا ٹیسلا کو بہت بڑا چیلنج ملے گا چائنا کے اندر, یہ تو سب کو پتا تھا. جی, السلام علیکم ناظرین. سولوشنز فار پاکستان کی تازہ ترین ایپیسوڈ کے ساتھ میں اور ہارون خواجہ آپ کے ساتھ موجود ہیں, اور آج ہم بات کریں گے 2-3 موضوعات ہیں. سب سے پہلے تو پاکستان میں بجٹ جو ہے وہ اس وقت تشکیل دیا جا رہا ہے. پچھلے ہفتے بھی ہم نے بات کی تھی کہ یہ بڑا ٹف بجٹ ہوگا حکومت کے لیے, اس کو مینج کرنا, بیلنس کرنا, کیونکہ جو ڈیفنس کی ریکوائرمنٹس اس وقت پاکستان کے سامنے جو چیلنج موجود ہے انڈیا کی, پہلے جو جارحیت ہوئی اور دوبارہ اس کا خطرہ ہے, تو دفاعی اخراجات جو ہیں وہ بڑھیں گے, اور اگر وہ بڑھیں گے تو باقی بجٹ پہ اس کا کیا اثر ہوگا, یہ بیلنسنگ کیسے ممکن ہے, اور کیا اس کے لیے دیر پا بنیادوں پہ اس سال تو گزارا ہو جائے گا, لیکن آنے والے جو سال ہیں, دہائیاں ہیں, اس میں کیسے ہم بہتر بجٹ کی تشکیل دے سکتے ہیں. ایک تو ہم یہ بات کریں گے. دوسرا, امریکہ میں ایلون مسک جو کہ صدر ٹرمپ کے خاص الخاص معتمد تھے, وہ اب حکومت چھوڑ کے جا رہے ہیں. انہوں نے اعلان کر دیا ہے. کیا ان کے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے اختلافات تھے, یا جو وہ پروجیکٹ تھا امریکن گورنمنٹ میں ایفیشنسی لانے کا, اس میں وہ مکمل طور پہ کامیاب نہیں ہو رہے تھے, بڑا ان کی اپوزیشن آ رہی تھی. اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ایک دو اور بھی موضوعات ہیں, ان کو بھی زیر بحث لائیں گے. جی ویلکم ہارون بھائی, ایز آلویز. اور پہلے تو بجٹ سے بات کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ ہم نے ایک تفصیل میں ایک پروگرام بھی کیا ہوا ہے, ناظرین دیکھ بھی سکتے ہیں, کہ ہمیں کس طرح سے بجٹ کو بنانے کے لیے کس طرح سے بالکل ہی نظام جو ہے یا طریقہ کار جو ہے اس کو بدلنا پڑے گا. تو آج وہ تو خیر بڑی ایک لانگ رینج یا لانگ ٹرم کی گفتگو ہے, لیکن یہ جو ابھی جو چیلنجز موجود ہیں گورنمنٹ کے سامنے, پاکستان کے سامنے, اس میں کیا کر سکتی ہے حکومت آپ کے خیال میں, کہ تھوڑا سا وہ گروتھ کو بھی کمپرومائز نہ ہونے دے, اکنامک ڈیولپمنٹ کو بھی نہ ہونے دے, اور ساتھ میں دفاع جو ہے اس کو بھی بھرپور اس میں انویسٹمنٹ کی جائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضا, ایز یو نو, یہ تو بہت آپ نے فرمایا بھی کہ کافی بڑا سبجیکٹ ہے, اینڈ لیکن کیونکہ آپ اس بجٹ کی بات کریں, یہ جو ابھی آ رہا ہے, پتہ نہیں آ رہا ہے, پہلے 10 دن انہوں نے ڈیلے کیا, اب فردر ڈیلے ہو گیا. اٹ سیمز کہ جو اصل بجٹ بنانے والے ہیں ان کے ساتھ کچھ معاملہ جو ہے وہ سیٹ نہیں ہو رہا, اور ان کی جو کچھ وہ چاہ رہے ہیں ٹیکس انکریزز, وہ گورنمنٹ کے لیے ایکسیپٹ کرنا مشکل ہو رہا ہے, اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو کنونس IMF. تو لیٹس سی ویئر دس اینڈز. فی الحال تو بجٹ آگے ہوا جا رہا ہے. کمنگ ٹو یور کوشچن, دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہماری جو ٹیکسز کی کلیکشن ہے وہ پچھلے سال 12,900 ارب کے قریب تھی, جس کو یہ اچیو نہیں کر سکے, اور ڈیورنگ دا ایئر انہوں نے 12,900 کو کم کر کے 12,300 ارب کر دیا. اب لگ رہا ہے, رپورٹس یہ ہیں کہ یہ 12,300 ریوائز بجٹ جو ہے وہ بھی اچیو نہیں کر سکیں گے, اور یہ کوئی 11,900 کے قریب اکٹھا کریں گے. تو اگر آپ اوریجنل بجٹ جو کہ 12,900 کا تھا, اور جو ایکسپیکٹڈ کلیکشن ہے 11,900 کی, تو 1 ٹریلین روپیز جو ہیں
وہ کم اکٹھا ہوگا اوریجنل بجٹ سے. رائٹ. اچھا, اب رپورٹس یہ ہیں کہ یہ جو اگلے سال مالی سال کا بجٹ ہے, آئی ایم ایف یہ ریکوائر کر رہا ہے کہ وہ 14,300 ارب کا ٹارگٹ رکھا جائے. سو سب سے پہلے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی آپ اپنا 12,900 کا بجٹ تو اچیو کر نہیں پا رہے, اس میں آپ کی 9% کم کلیکشن کا چانس ہے. 11,900, تو اب آپ 14,300 کیسے کریں گے؟ ایک یہ بات ہے. دوسری رضا بات سمجھنے والی یہ ہے کہ آپ ایک اکانومی آپ کی ہے جو بقول آپ کی خود 2.68% سے بڑی ہے اس سال. 2.68% ایک ایسا ملک جس میں 3.5% پاپولیشن گروتھ ہے, وہ تو it's really nothing to write home about. In fact, it is either zero or negative growth. اب ایسی اکانومی جو کہ گرو نہیں کر رہی, اس کے اندر سے آپ کتنا ٹیکس نچوڑ سکتے ہیں؟ تو اٹس اے ویری لاجیکل کوشچن کہ بھائی آپ اپنا اوریجنل پچھلے سال کا اس سال کا بجٹ تو اچیو کر نہیں سکے, اب آپ فردر اس کو 15-20% سے بڑھانے لگے ہیں. یہ کیا آپ کے ذہن میں؟ فائنلی رضا ہوتا یہ تھا, میں نے اکثر اپنے پروگرامز ہمارے جو ہیں اس میں نے کہا ہے کہ پاکستان کی بجٹ میکنگ کا پرانا طریقہ یہ تھا کہ لاسٹ ایئرز بجٹ پلس 15% از اکول ٹو دس ایئرز بجٹ. اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ اس میں کچھ انفلیشن آ جاتی تھی, کچھ یہ ادھر ادھر سے ڈفرنٹ ایسی سیکٹر سے جہاں سے ٹیکس اکٹھا نہیں ہو رہا, اس میں ہاتھ پاؤں مار کے اکٹھا کر لیتے تھے. تو یہ انفلیشن اور کچھ ایکسٹرا کلیکشن کی وجہ سے وہ 10-15% ویسے ہی بڑھ جاتا. تو اس دفعہ تو انفلیشن بھی یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ جی وہ تو 5% سے نیچے آ گئی ہے, تو ادھر سے بھی کوئی بڑھنے کا چانس نہیں ہے. تو میری سمجھ سے باہر ہے یہ 15-20% جو پرپوز کیا جا رہا ہے, یہ کہاں سے اکٹھا کریں گے, کتنا نچوڑیں گے اس اکانومی کو. تو پھر آگے آپ سوال کریں گے تو میں اور آگے اس کو الیبوریٹ کر دوں. نہیں, بہت آپ نے یہ امپورٹنٹ بات کہی ہے کہ اس کی جو کیپیسٹی بھی ہے, اور آپ اوور برڈن بھی نہیں کر سکتے, ٹیکس برڈن بھی انکریز نہیں کر سکتے, لیکن کاسٹ کٹنگ تو ہارون بھائی ممکن ہے. بہت سارے شعبوں میں بہت سارے لانگ جسٹیٹنگ پروجیکٹس ہیں, یا بہت سارے اخراجات جو ہیں ایڈمنسٹریٹو بھی, وہاں پہ تو کمی لائی جا سکتی ہے. وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کن ایریاز میں حکومت جو ہے وہ تھوڑی سی بیلٹ ٹائٹننگ جسے کہتے ہیں ایفیشنسی کر سکتی ہے؟ ٹھیک ہے, سو لیٹس ڈسکس کاسٹ. اس کے بعد آپ مجھ سے ریونیو کا بھی پوچھنا, میں اس کا بھی آپ کو ایک کوئک سولوشن بتاؤں گا. دیکھیں, کاسٹ کٹنگ میں سب سے پہلے تو جہاں آپ نے بیلٹ ٹائٹننگ کی بات کی ہے, یہاں پہ تو گورنمنٹ کا یہ حال ہے کہ وہ منسٹر تو میرے خیال سے اس کی سینچری ہونے والی ہے, ایس اے پی ایمز اور منسٹرز اور ایڈوائزرز. اور اچھا, کیا پاکستان کو اتنے منسٹرز اور ایڈوائزرز اور ایس اے پی ایمز کی ضرورت ہے؟ آپ کو پتہ ہے میں تو پچھلے 20 سال سے ایڈوکیٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان کو صرف 16 منسٹرز کی ضرورت ہے. تو بیلٹ ٹائٹننگ کدھر رضا, یہاں پہ تو کوئی لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی احساس ہے گورنمنٹ کو. آگے آ جائیں آپ مجھے بتائیں, آلموسٹ 800 بلین 800 ارب سے لے کے تو 1 ٹریلین تک آپ سبسیڈائز کر رہے ہیں اپنی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو. پرائیویٹائزیشن کا پروسیس کمپلیٹلی ہالٹڈ ہے. چلیں ہم نکال دیتے ہیں ان کمپنیز کو یا ان اداروں کو جو کہ لاس میکنگ نہیں ہے, لیکن یہ جو ڈسکوز ہیں اور پی آئی اے ہیں, لیٹس ان دونوں کی لیٹ سے بات کر لیتے ہیں, ہم نہیں بات کرتے کوئی اور اسٹیل مل وغیرہ. بھائی پی آئی اے کو آپ مطلب کیوں نہیں اپنی جان, اب بات یہ ہونے لگی ہے جی کہ کیونکہ وہ یورپین راؤٹس کھل رہے ہیں اور برٹن کا بھی کھل جائے گا تو یہ واپس پروفٹیبل ہو جائے گی, تو پھر اس کو بیچنا بھی چاہیے کہ نہیں بیچنا چاہیے. اور پھر یہ چیٹر بھی ہے کہ اچھا جی اب تو یہ پروفٹیبل ہونے جا رہی ہے تو اس کی پرائس جو ہے وہ منیمم پرائس 80 ارب سے بھی پتہ نہیں کتنی زیادہ ہونی چاہیے. مطلب کہ ارے بھائی آپ کا کام ہی نہیں ہے چلانا ادارے, گورنمنٹ کا کام نہیں ہے, گورنمنٹ کا کام ہے فیسیلیٹیٹ کریں اور ریگولیٹ کریں. اچھا, یہ پھر آگے آ جائیں رضا بھائی, ڈسکوز کو دیکھیں. بھائی آپ کو کیا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا پروگرس کی ہے. ہر جو ہے نا ہر 2 ہفتے کے بعد ایک سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے, کوئی یا گورنمنٹ کے کسی وزیر کی آ جاتی ہے, یا
प्राइम मिनिस्टर हाउस से कोई आ जाती है स्टेटमेंट, कभी कहते हैं जी कि वो कम हो रहा है रेट, कोई कम नहीं हुआ, कभी कहते हैं जी हम सब्सिडी दे रहे हैं, कभी कहते हैं जी नेपरा ने इंक्रीज कर दिया, हमारा तो कोई कसूर नहीं है, कभी कहते हैं जी हम आईपीपी नेगोशिएट कर रहे हैं, हमने पता नहीं कितने अरब जो है बचा लिए हैं। भाई बॉटम लाइन इट्स कंप्लीटली, यानी कि जिसको मुझे तो लगता है कि या तो ये जानबूझ के पब्लिक को वो एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं, या मुझे लगता है इनको खुद कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्योंकि हमारा पावर सेक्टर इतना जम्बल्ड अप और इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। इसके लिए आपको बड़े डिफरेंट किस्म की जो है ना एक्सपर्टीज चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि ये पावर के एक्सपर्ट्स भी रिजॉल्व कर सकते हैं। आपको ऐसे लोग चाहिए जिनका एक्सपर्टीज जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर है। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, कितने प्रॉब्लम सॉल्वर्स आपको गवर्नमेंट में नजर आते हैं? अच्छा जी, बिल्कुल। फिर रजा MNAs MPS की तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, डबल कर दी हैं। अरे भाई वो ठीक है, एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंस वो फ्रैक्शन होगा, लेकिन कुछ मतलब कुछ एहसास भी तो होता है ना, को लोगों को भी तो दिखाए ना कि गवर्नमेंट को भी पेन है। बजाय आप आधी करने के आप डबल कर रहे हैं, अब क्या मैसेज दे रहे हैं? तो मुझे तो किसी किस्म का, ये तो मैंने लास्ट ईयर भी कहा था, उससे पिछले साल भी कहा था, ये बजट मेकिंग में तो ये कैलस है। मुझे किसी किस्म का कोई वो नजर नहीं आता कि इनको कोई एहसास हो। तो कॉस्ट कटिंग तो कहीं नजर नहीं आ रही रजा। कॉस्ट कटिंग नहीं आ रही तो देखे ना, यही मुझे इसी चीज का खदशा है कि तमाम तर बातें तो हो रही हैं, लेकिन ये कि किसी कोई सीरियस किस्म की नीयत नहीं लग रही कि इन गैर मामूली हालात में हुकूमत जो है वो कोई कॉस्ट कटिंग करे या कोई शाख खर्चियां जिन्हें कहा जाता है, उन वो कल्चर बदले, क्योंकि वो कल्चर भी तो आपको पता ही है हारून भाई के, वो भी एक मुसीबत बन चुका है। इल्लत जैसे कहते हैं कि वो इतने नई रेस्ट हाउसेस बनने हैं, मेसेस बननी है, फलाने अपग्रेड होना है, अरबों रुपए जाते हैं वहां पे, मतलब बिल्कुल वहां पे सेविंग्स हो सकती हैं। बहरहाल रेवेन्यू तो आप कह रहे एक, थे, तो वो भी जी। एक मैं जरा इसमें ऐड कर दूं रजा, वो ये है कि आप इस NFC अवार्ड को देखें, जब जो कि मैं तो इसको, ऑल्दो बड़े टॉप के इकोनॉमिस्ट जो हैं वो कहते हैं जी इस NFC अवार्ड ने पाकिस्तान को इकट्ठा रखा हुआ है, मैं तो इस कंप्लीटली मैं इससे डिसएग्री करता हूँ रिस्पेक्टफुली। हम्म। ये NFC अवार्ड 57% जो फेडरल गवर्नमेंट इकट्ठा करती है वो प्रोविंसेस के पास चला जाता है। अब रजा मैं राइट। आपको बताऊं कि हर MNA को 3.5 करोड़ रुपया कम से कम मिलता है, हर MNA को। पता नहीं 300-400 MNA है, और हर MPA को 2.5 करोड़ रुपया कम से कम मिलता है। अब वो 1,000 के करीब है। अब मुझे आप बताएं कि जब 57% आप सूबों को देते हैं, सूबे जो हैं वो तो इतने अमीर हो गए हैं और उनका सिर्फ एक काम है, वो है स्पेंडिंग। वो दबा के खर्चे करते हैं। और वो पहले भी बात हुई थी कि वो कोई सूबा जो एयरलाइन बना रहा है, कोई बुलेट ट्रेन बना रहा है, कोई अंडरग्राउंड ट्रेन बना रहा है, और मतलब है कि जो गरीब अवाम है उसके हाथ कुछ नहीं आ रहा। अब मुझे बताया ना, ये जब स्पेंडिंग साइड ये होगी रजा, तो वो हम क्या एक्सपेक्ट करें इनसे, क्या कहेंगे? बात ये है कि सोच और एहसास ये सबसे पहले जरूरी है, इससे पहले कि को प्लान किया जाए या कुछ इंप्लीमेंट किया जाए। तो ना सोच है ना एहसास है। ना सोच ना एहसास। अच्छा, रेवेन्यू साइड की आप बात करे थे, तो जरा वो भी कर लेते हैं, इसी चूंकि अब ये मौजू छिड़ी गया है, तो जी बताइए जरा उसके बारे में। देखिए, रेवेन्यू साइड की तो बड़ी लंबी कहानी है, आपको पता है। मैंने और डॉक्टर इकराम उल हक ने सेनेट के फ्लोर पे बहुत लंबी चौड़ी प्रेजेंटेशन की थी, और 34,000 अरब का रेवेन्यू कैसे इकट्ठा करना है इसी इकोनॉमी से, वो हमने बताया था कैसे। लेकिन इन अ नटशेल मैं आपको बताता हूँ। देखिए, देर आर रिपोर्ट्स जो कि प्रॉपरली रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, जो कि क्लेम कर रही हैं, और ये मतलब ये डिफरेंट इकोनॉमिस्ट जो हैं उनकी रिपोर्ट्स हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में, कि पाकिस्तान का जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इनफॉर्मल इकोनॉमी, वो तकरीबन उतनी ही है जितनी पाकिस्तान की फॉर्मल इकोनॉमी। अच्छा, अब ये जितना भी टैक्स हम इकट्ठा करें, इसका बल्क जो है, बल्क वो आ रहा है आपकी फॉर्मल इकोनॉमी से। तो जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है उसमें से हम इकट्ठा नहीं कर पा रहे टैक्स येट।
ہماری تمام تر فوکس جو ہے وہ فارمل اکانومی کی طرف ہے کہ اس کو کیسے نچوڑا جائے. وہ جو آپ کیپیسٹی کی بات کر رہے تھے نا, یہ فارمل اکانومی میں تو کوئی کیپیسٹی نہیں رہ گئی فردر ٹیکس دینے کی, یہ آلریڈی اوور ٹیکسڈ ہے. اب ہمارا آرگیومنٹ یہ ہے کہ اگر آپ اپنا فوکس فارمل کی بجائے انفارمل کی طرف کر دیں, جو کہ منیمل ٹیکس دے رہی ہے, انڈائریکٹ ٹیکسز وہ دے کے وہ فارغ ہو جاتے ہیں, تو وہاں سے آپ بہت میجر چنک جو ہے وہ اکٹھا کر سکتے ہیں. اس کا ہم نے پورا فارمولا بھی دیا ہے. اب وہ رضا یہ بھی بڑی لاجیکل سی بات ہے, اسٹریٹ فارورڈ سی بات ہے, تو کیوں نہیں یہ کرتے؟ تو رضا وہ اس لیے نہیں کرتے, پہلے سمجھیں کہ یہ انفارمل ہے کیوں. آخر یہ آدھا پاکستان جو ہے وہ ٹیکس کیوں نہیں دینا چاہتا, اور اس کی سب سے نمبر 1 اور سب سے ہیوی وجہ یہ ہے, وہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کا نام ہے FBR. کیونکہ یہ پاکستان کے وہ لوگ ہیں جو کہ ٹیکس دینا بھی چاہیں, وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں, ہم ان کے رڈار پہ نہیں آنا چاہتے کیونکہ یہ ہمیں کورس کرتے ہیں, یہ ہمیں ہراس کرتے ہیں, یہ کرپٹ ترین ڈپارٹمنٹ ہے اور ہم اس سے ڈیل نہیں کرنا چاہتے. کیونکہ ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کے اندر جو لوگ ایسے جو کہ جنہوں نے ایکچولی بزنس کیا ہوا ہے اور دیکھا ہوا ہے وہ پاکستان کی اکانومی کیسے چلتی ہے, وہ اس کے پارٹ اینڈ پارسل ہیں, وہ بہت کم ہیں ہماری گورنمنٹ کے اندر. یہ سارے ایڈوائزر یہ جتنے بھی ہیں نا, ان کو کچھ نہیں پتا پاکستان کی اکانومی کیسے چلتی ہے. ہم ضرور کہتے ہیں کہ جی وہ رولنگ پارٹی جو ہے وہ تو بزنس مین یہ وہ فلانا, ان کو تو اصل بزنس کیے ہوئے میرے خیال سے 50 سال ہو گئے ہیں. انہوں نے تو جو بزنس کیے ہیں وہ تو اس وقت کیے ہیں جب وہ گورنمنٹ میں تھے, وہ تو بڑا آسان ہو جاتا ہے نا بزنس کرنا. یہ تو آپ ان بزنس مین سے پوچھیں کہ اکانومی پاکستان کی کیا ہے جو کہ کسی سپورٹ کے بغیر پھر بھی اس اکانومی میں چل رہے ہیں. تو دیکھیں یہ لوگ جو ہیں یہ دینا بھی چاہیں تو نہیں دیتے اس ادارے کی وجہ سے. ہماری گورنمنٹ اس ادارے کو جو ہے وہ ہار پنانا شروع ہو گئی. انہوں نے 1 سال پہلے ٹرانسفارمیشنل پلان دے کے اس کے اوپر پتہ نہیں کتنے بلینز اور خرچے جا رہے ہیں, all that. وہ اپنا بجٹ بھی پورا نہیں کر سکتے. سو مائی پوائنٹ از اٹ از اے سمپل سولوشن کہ بھائی اپنا فوکس اس طرف کریں, اس ادارے سے جان چھڑائیں, ایک نیا ادارہ بنائیں, ایسا ادارہ جس پہ لوگوں کو اعتماد ہو, جو کہ لوگوں کو سروس پرووائڈر ہو, بجائے اس کے کہ وہ کرپشن اور ہراسمنٹ کے اندر ان کو ہر وقت جو ہے وہ ان کی نیندیں حرام کرتا ہو, تاکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ والنٹیرلی ٹیکس کی طرف آئیں. یہ وہ لوگ جو کہ انفارمل ہیں, اور باقی جو ہیں ان کو پھر ڈفرنٹ طریقوں سے اس کے اندر آپ ٹیکنالوجی ڈال سکتے ہیں اور اس کے اندر اسپیشل کوڈز بن سکتے ہیں وغیرہ, اس طرح سے اندر لایا جا سکے. I hope I've been able to elaborate my point. نہیں بہت اہم آپ نے بات کہی ہے. اور یہ جو انفارمل سیکٹر کے حوالے سے میرے خیال سے اس میں ایک پرابلم جو آتی ہے وہ ڈیٹا کی بھی آتی ہے. ظاہری بات ہے ڈیٹا بیس ڈاکیومنٹیشن سسٹمز ایسے ہوں, دنیا نے اس کا مقابلہ کیا ہے ہارون بھائی, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہندوستان کو دیکھ لیجیے, ہمارے دیکھتے دیکھتے ڈاکیومنٹیشن ہوئی ہے, لاطینی امریکہ کے ممالک میں جاری ہے وہ کام, تو ہمارے ہاں وہ ول نہیں ہوتی پولیٹیکل. بہرحال ذرا بڑھتے ہیں پاکستان سے, یہاں اللہ کرے کہ پاکستان کا دفاع بھی مضبوط رہے اور یہ کوئی معاشی مسائل کا بھی حل ہو. تو ہم ذرا بڑھتے ہیں ہارون بھائی ٹورڈز امریکہ, جہاں پہ اس وقت آپ میں موجود ہیں. اور یہ بتائیے کہ ایلون مسک صاحب جو ہیں انہوں نے تو چھوڑ دیا سارا کیا کہتے ہیں حکومت کا کاروبار, بڑے فین فیئر کے ساتھ آئے, ابھی کل پرسوں ان کی آئے کہ جی میں چھوڑ رہا ہوں, الوداع. وہ سنا کہ جو کمپنی ٹیسلا گاڑیاں بنانے والوں کا وہ بھی بڑا پریشر تھا, بورڈ ممبرز کا بھی, کسٹمرز کا بھی, شیئر ہولڈرز کا بھی, کہ بھئی تم یہاں پہ تم کاروبار کرنا ہے کہ تم نے سیاست کرنی ہے. اور آئی تھنک زیادہ پولیٹیسائز بھی بہت ہو گیا تھا ایلون مسک. تو ذرا تھوڑا سا آپ بتائیں, ہاؤ ڈو یو ویو اٹ both as an analyst and a businessman and somebody who is also into politics. So آپ کا کافی جو ہے وہ پرسپیکٹو بنے گا انٹرسٹنگ. جی دیکھیں ایز اے بزنس مین تو اس نے چھکا مارا ہے, اور وہ چھکا بھی اسٹیڈیم سے باہر گیا کیونکہ اس نے اپنی ساری ٹیم وہاں پہ ایڈجسٹ کی ہے. صحیح بات. ٹرمپ صاحب کی جتنی بھی گورنمنٹ ہے ان سب کے ساتھ اس کے پرسنل روابط اسٹیبلش ہو گئے ہیں. اس کا فون نمبر اور ان کا فون نمبر ان دونوں کے سیل فونز کے اوپر ہے, وہ کمپلیٹلی کنیکٹڈ ہیں. تو اس کو ایلون مسک کو جس لیول کا وہ بزنس کر رہا ہے, اس کو جس طرح کے گورنمنٹ کے اندر کانٹیکٹ چاہیے تھے
وہ تو اس کو مل گئے ہیں. تو ایسا بزنس مین تو اس نے زبردست اپنے بزنس کے لیے تو کمال کیے. تو وہ اس کا اسپیس ایکس اور وہ نیورا لنک اور ٹیسلا وغیرہ وہ آپ دیکھنا, یہ تو اب یہ شوٹ کریں گے آپ. اچھا, اب دوسری طرف آ جائیں. دیکھیں جو اس نے گورنمنٹ چھوڑی ہے, وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر کوئی بھی ایسا بندہ جو پرائیویٹ سیکٹر سے گورنمنٹ میں کام کرنا چاہے, وہاں یہاں پہ ایک رول ہے امریکہ میں, وہ غالباً 130 یا 140 دن سم تھنگ لائک دیٹ, اب میں اسکپنگ ایگزیکٹ نمبر کیا ہے, سال کے یہ 140 دن جو ہیں کوئی بھی پرائیویٹ سیکٹر کا بندہ آ کے فارملی گورنمنٹ جوائن کر سکتا ہے, اور اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. اس سے زیادہ کرنے کے لیے پھر پریزیڈنٹ کو اس کو اپنی کیبنٹ میں لانا پڑتا ہے وغیرہ, وہ پھر فارملائز کرنا پڑتا ہے. تو ایلون مسک اور اس کی ٹیم جو ہے, بائی دا وے اس کی ٹیم کے اندر بھی کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں, وہ بھی اس میں کئی بلینرز ہیں, کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ مطلب ویری ویری ہائی سیلریز, اس میں کوئی ایرا گیرا نہیں ہے, یہ سب ٹاپ ریٹڈ ورلڈ کلاس لوگ ہیں. تو یہ سب اپنی اپنی جابز اپنے اپنے کاروبار چھوڑ کر آئے ہیں, یہ ذہن میں رکھ کے کہ جی ہم اپنے ملک کو پے بیک کر رہے ہیں, یہ آدھا سال جو ہم رہیں گے ہم یہ اپنے ملک کے نام کر رہے ہیں, اور وہ جب ختم ہوگا آدھا سال تو وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے. یہ یو ایس لا ہے. تو ایلون مسک کا وہ ٹائم جو ہے ابھی پورا نہیں ہوا تھا, وہ کچھ دن میرے خیال سے 30-35 دن رہ گئے ہوں گے, لیکن وہ پہلے جا رہے ہیں, which is no problem. سو ایک تو یہ بات ہے کہ اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, تو ہمیں پہلے بھی پتا تھا, میرے خیال سے ایک پروگرام میں ہم نے ڈسکس بھی کیا. اب دوسری بات یہ ہے کہ دو چیزیں اور ہیں. ایک تو اس نے کہا تھا جی کہ میں یہ 6.25 ٹریلین ایکسپینس ہے اور 4 ٹریلین اکٹھا ہوتا ہے, تو 2.25 ٹریلین کا یا تقریباً 2 ٹریلین کا آپ کہہ لیں ڈیفیسٹ ہے امریکن اکانومی کا سال کا. اور اس نے کہا تھا جی کہ میں اس کو جو ختم کر دوں گا ڈوج اس ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے. پھر اس نے اس کو ایکسپلین کیا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم پوری کوشش کریں گے کاسٹ کٹنگ کی, لیکن کیونکہ ہم ڈی ریگولیٹ کریں گے اور گورنمنٹ کو مور ایفیشینٹ بنائیں گے, اس کی وجہ سے جو اکانومی بڑھے گی تو ہماری ٹیکس کلیکشن زیادہ ہوگی. اور اس وجہ سے اس نے ایکسپلین کیا تھا کہ میں 2 ٹریلین کیسے اکٹھا کروں گا. اس نے کہا تھا یہ ضروری نہیں ہے کہ کاسٹ کٹنگ سے اکٹھا ہو, لیکن ایکسٹرا ریونیو سے بھی اکٹھا ہوگا, ٹیرفس لگا دیں گے یہ وہ فلان. تو وہ تو اٹس یٹ ٹو بی سین. ابھی اس نے میرے خیال سے کوئی 300 بلین کے قریب اس نے بچایا, اس کا بھی وہ اب آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی کہ جی آڈٹ کرائیں, پتہ تو لگے نا ایگزیکٹلی 300 بلین کیا ہے. لیکن ایک بات رضا, there is no question about it, اس نے ساری بیوروکریسی کو ہلا کے رکھ دیا. لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے, جو جتنے ایسے انسٹنسز تھے کہ مطلب کم تھے, مثلا سوشل سیکورٹی ہے وہاں کی, اس میں 150-200 سالہ لوگ جو تھے وہ سوشل سیکورٹی لے رہے تھے, تو یعنی کہ فیک اس کے اندر نام تھے. اسی طرح بہت سے گورنمنٹ امپلائیز جو تھے وہ آتے ہی نہیں تھے کبھی اور دوسری جابس کر رہے تھے. سو ایک دفعہ تو جھٹکا ملا اور سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ بھئی یہ وی آر بینگ واچڈ, اور اس سے ایفیشنسی بھی بڑھے گی. پھر تیسرا اس نے یہ کیا ہے کہ بہت سی اس نے لوگوں کو نکالا ہے, ایسے لوگ جو کہ ضرورت نہیں تھی, سو مور ایفیشینٹ کرنے کے لیے. سو یہ تو ہو گیا اس کا پروفیشنلی اس نے کیا کیا. تو فائنلی رضا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے جاتے جاتے اس نے کہا جی میں بڑا ڈس اپوائنٹڈ ہوں, یہ بھی ساتھ کہہ گئے. تو وہ غالباً آج فرائیڈے کے دن پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس کو الوداع کرنے کے لیے, بڑی زبردست طریقے سے ہوگی, میں نے یہ پڑھا تھا میں. لیکن ڈس اپوائنٹمنٹ اس نے پریزیڈنٹ سے نہیں دکھائی ہے, ڈس اپوائنٹمنٹ اس نے اس بات سے دکھائی ہے کہ دیکھیں جی میں سارا کچھ چھوڑ کے, میں اپنا $1 ٹریلین بزنس چھوڑ کے میں یہاں پہ آیا ہوں. وہ اس کا پوائنٹ مطلب یہ اس نے کہا نہیں ہے, لیکن اس کا پوائنٹ یہ یار کہ میرا ایک منٹ جو ہے وہ $1,00,000 کا ہے. تو میں سارا کچھ چھوڑ کے بھائی اپنی ملک اور اپنے قوم کے لیے آیا ہوں, اور مجھے یہاں پہ اتنا پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے, مجھے اتنی پر دس واز ایکسپیکٹڈ, کیونکہ دیکھیں وہ ریپبلکنس کو جوائن کرا ہے تو 50% ڈیموکریٹس ہیں, انہوں نے تو پھر اس کو ظاہر ہے کرٹیسائز ہی کرنا تھا. اوور آل آئی تھنک ہی پلیڈ اے گڈ اننگز. جی بالکل, وہ کرٹیسائز بھی کر رہا تھا, اور پھر یہ دیکھیں نا جن لوگوں کو نوکریوں سے فارغ کرتے ہیں پھر وہ بھی شور مچاتے ہیں, عدالتوں میں جاتے ہیں, میڈیا پیچھے لگ جاتا ہے, یہ تو نارمل چیز ہے.
لیکن ایک بات ہے کہ میرے خیال سے یہاں پر اس کا کاروبار کو بھی سیٹ بیک، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، اس نے ان روڈز بنائے ہیں، لیکن ٹیسلا کو تو نقصان پہنچا ہے. وہ مطلب جس طرح سے گاڑیوں کی قیمتیں، ڈیمانڈ، اب میرے خیال سے اس کو ریکور کرنے میں 6 مہینے سال اس کو لگے گا. اور نہیں صاحب، میں آپ کو کلیریفائی کروں، وہ بہت پہنچی ہوئی چیز ہے، ایسے نہیں دنیا کا سب سے امیر. دیکھیں ہی نیو بی وائی ڈی جو ہے چائنا کا، وہ مارکیٹ شیئر کیپچر کر رہا ہے. اس کو پتا تھا، یہ ٹرمپ صاحب کے آنے سے پہلے اسے پتا تھا ٹیسلا کو بہت بڑا چیلنج ملے گا چائنا کے اندر، یہ تو سب کو پتا تھا. اس نے یہ موقع یوز کیا اور یہ جیسے اس نے پورا اپنا نیٹ ورک جو ہے وہ اس کو اسٹرانگ کیا ہے. اس کا بڑی دیر سے تھا کہ بھائی میرے پاس جو ٹیکنالوجی ہے سیلف ڈرائیونگ کارز کی، وہ بی وائی ڈی یا کسی کے پاس بھی نہیں. اینڈ ہی از ناؤ، اب وہ انٹروڈیوس کرانا چاہ رہا ہے. اب آپ دیکھیں گے امریکہ میں بھی وہ ٹیکنالوجی آ جائے گی. یو ول سی سیلف ڈرائیونگ کارز، ٹیکسیز، ایونچولی بسز ایز ویل. اور ٹیسلا تو آپ کو پتا ہے آپ بٹن دبائیں تو وہ گاڑی پارکنگ سے نکل کے آپ کے لیے انتظار کرنا شروع ہوتی ہے، نکل کے باہر آ جائیں تو خود ہی پارک ہو جاتی ہے. تو یہ اس نے بڑا سوچ سمجھ کے کیا. آپ دیکھیں گے، ویل سی واٹ ہیپنس. جی چلیے، آنے والے مہینے بڑے دلچسپ ہوں گے. بہرحال تھینک یو ہارون بھائی فار جوائننگ. میرے خیال سے آج آپ کی تھوڑی سی گلا بھی وہ آواز آپ کی، ہم نہیں چاہتے کہ زیادہ اسٹرین پڑے آپ کے ووکل کارڈز کے اوپر. تو بہرحال انشاءاللہ ویل ٹرائی. ناظرین کو عید مبارک بھی پیشگی، اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی عید الاضحیٰ کے بعد. اور خدا حافظ.